بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ناظرین کرام، فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے اور موسم کو بھی انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج بہت اچھا موسم تھا تھرو آؤٹ دا وے، کافی گرمی پورا ہفتہ دیکھنے کو ملی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں حال حال میں۔ چاہے بہت زیادہ گرمی بھی، سویئر ہیٹ بھی ہے، تو کوشش کریں، ایک تو خود کوشش آپ نے کرنی ہے، خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، اور دوسرا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ اور الحمدللہ موسم اچھا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جو ایک ٹھنڈی رحمت کی ہوائیں ہیں وہ چلائی ہیں، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، اور آپ ملک کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، کسی بھی دنیا کے کانٹیننٹ میں ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کے تھرو اپنے شرعی مسائل جان سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جو مفتیان کرام کا پینل ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کے تعارف کا الحمدللہ محتاج نہیں ہے۔ ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاص حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد ہاشم عثمانی صاحب، معبر اسکالر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے شیخ، ماشاءاللہ۔ آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ مسکرانے لگتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ پورا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں خواب کے لیے، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کے لیے شیخ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا پروگرام رہیں گے۔ آپ خوابوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خواب ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، یا شرعی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے، UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ UAN نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000، یعنی 042111700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے، اور یوٹیوب کے اسٹریم کے لائیو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ لائیو ہی مہیا کر دیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وائس نوٹ کی صورت میں بھی میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، آج پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کرنٹ ایشوز ہیں، کچھ ہیڈ لائنز ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھتے رہیں۔ شیخ، فرانس کے اندر لا علاج مریضوں کو اپنی زندگی کے خاتمے کا اختیار دینے کا بل منظور ہو چکا ہے۔ اب اس حوالے سے اسلام شیخ کیا رہنمائی کرتا ہے کہ لا علاج مریض ہے، بالکل نا امید ہے، اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ خود کی زندگی ختم کر سکتا ہے یا نہیں، فرسٹ آف آل، اور سیکنڈلی اسلام نے ہمیں اس کی ٹیچنگز کیا دی ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے قتل نفس، اس کی بنیاد جو بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مفاہیم کئی ہیں، لیکن ایک مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو اور ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے بہت ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، اس میں بھی یہی وضاحت ہے کہ قتل نفس، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ جائز نہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قاتل نفس کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور اس کے لیے سزا کا ذکر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تا قیامت وہ اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا، جس آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، جس کیفیت اور طریقے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے،
اسی طریقے اور کیفیت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ تو اس بنیاد پر قتل نفس وہ کسی بھی مقصد کے تحت ہو، یہ زندگی سے بندہ نا امید ہو جائے، بیماری کی وجہ سے تنگ پڑ جائے، اور اسی طرح مزید مصائب اور شدائد ہیں، یا کوئی اعلیٰ مقصد ہے اس کے لیے اپنے ذہن کے مطابق کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے بندہ اپنے آپ کو یہ قتل کرتا ہے، تو یہ اس آیت کریمہ کے تحت وہ سارے ناجائز صورتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وما کان ربک نسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھولنے والا ہے نہیں۔ اگر بعد میں کوئی صورت ایسے پیش آتی جو کہ جائز ہوتی قتل نفس کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وضاحت فرما دیتا۔ یہ تو از روئے شریعت یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ قتل نفس جائز نہیں۔ نہ کسی کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرو، یہ کہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو خود یہ قتل کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ جو قوانین اہل یورپ پاس کرتے ہیں، وہاں پر تو دین اسلام کی بنیاد تو ہے نہیں، تو وہ اس کو بھی نہ اس بندے کے ساتھ خیر خواہی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیف اور شدت سے نہ چھٹکارا پا جائے گا، اور بعد والی زندگی کے متعلق ان کو چونکہ یقین نہیں ہے یا یقین کی یہ کیفیت نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے بعد تو اس کو آرام ہی آئے گا، حالانکہ اس کے بعد بہت لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس میں جو نجات کا جو مدار ہے وہ اعمال صالحہ اور عقیدہ صحیحہ پر ہے۔ بہر صورت اب ایک مسلمان شخص وہ بیمار ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مطلب کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بہت یعنی ایسی حالت کی امید نہیں ہوتی کہ یہ زندگی بچ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت یاب فرما دیتا ہے، اور ہم نے بہت سے واقعات پڑھی بھی ہیں اور اسی طرح سنے بھی ہیں ثقات سے، معتبر لوگوں سے، کہ ایک بندہ ہے اس کے کینسر کا جو سٹیج ہے وہ بہت ہی نا لاسٹ سٹیج ہے، اور یعنی ہلاکت کے بالکل قریب ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے اور یہ روح نکلی نہیں ہے، تو یہ دنیا میں ہے، اس بندے کو توبے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر پشیمانی کا موقع ملتا ہے، یہ جو اس کے احباب اور اقارب ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ خدمت کر کے ثواب کما رہی ہوتی ہے، تو یہ اور اس کو تلقین کر سکتی ہے کہ ابا جان یا والدہ صاحبہ، نانا جان، دادا جان اور نانی دادی، یہ جو ہے نا آپ یہ کلمہ پڑھ لے، یہ نیکی کرے، یہ نماز پڑھ لے، اور اس طریقے کے ساتھ اس کا آخر جو ہے نا بہت اچھا ہو جاتا ہے، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیخ مرشد لائیو کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد خان صاحب موجود ہیں کوئٹہ سے۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی ہلو مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی ہلو جی جی فرمائیے۔ خان صاحب، خواب کی تعبیر ایسے ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں درخت ہوتا ہے نا، ان کا سایہ کم ہوتا ہے، جب ہم لوگوں کو بائک کا گھر میں درخت ہوتا ہے ان کا سایہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ خواب ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کی تعبیر بتا دینا، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، بھائی کے گھر میں جو ہے نا وہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو مفتی صاحب سے یہی فرمانا ہے کہ اس کی تعبیر بتا دینا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد خان صاحب موجود تھے کوئٹہ سے۔ شیخ فرمائی گئی ہاشم مزبانی صاحب۔ ایک درخت کا سایہ کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت جو ہوتا ہے وہ گھر کے ممبران افراد کی طرف، یہ خاندان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور جس کا سایہ زیادہ ہے وہاں پر افراد کی زیادہ کثرت، یعنی وہاں بچے زیادہ ہوں، اور جہاں سایہ کم ہے
وہاں پر بچے کم ہوں، یعنی تعداد کے اندر. باقی بیٹا ہے بیٹی ہے وہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، تعداد کے اندر اور مقدار کے اندر اس گھرانے میں بچے زیادہ ہوں جس کا سایہ زیادہ ہے اور جس کا کم ہے وہ. اور ایک اور لحاظ سے کہ جس کا سایہ زیادہ ہے وہاں کے بچے وہ نیکی کے اندر زیادہ ہوں. اچھا. کہ جب یہ والدین، ظاہر ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، بالکل ایسے. جب وہ جائیں اور اس کے بعد ان کا سایہ وہ لمبا ہو، صدقہ جاریہ کی صورت میں، اولاد کی دعاؤں کی صورت میں. اور جہاں پر سایہ کم ہے، جی جی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر نیکی نہیں ہوگی، وہاں والدین کو اولاد کی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. توجہ دینے کی وہ ان کو دین کی طرف راغب کریں اور دین کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ جو دعائیں صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی تادیر چلتا رہے. ٹھیک ہے شیخ. اس کے حوالے سے کسی کو بھی خواب میں اگر آئے تو یو کین سی اپروکسیمیٹلی ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو شیخ محترم کی اجازت سے وہ جو سابقہ بات چل رہی تھی جی شیخ، وائی ناٹ. اس میں تھوڑا سا میں یعنی اضافہ تو نہیں کہوں گا، وہ چونکہ بات کال کی طرف نکل گئی اور شیخ محترم کی بات وہاں پر رک گئی. اسلام نے جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ بالکل مایوسی تو ہے ہی نہیں، اور ہمارے ہاں اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی ہوں گی تو وہ انسان بہترین ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی لمبی عمر ہوگی لیکن اس کے ساتھ اس کے گناہ ہوں گے وہ بدترین انسان ہے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان نیک تھا، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو نمازیں پڑھتے تھے، پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ بظاہر بالکل لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اب وہ نیکیاں جاری بھی نہیں رکھ سکتا، تو اب بجائے اس کے کہ وہ موت کی طرف جائے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی خدا نخواستہ وہ بالکل کومے میں چلا گیا. ہاں جی بالکل ایسے. وہ سال ہا سال کومے میں پڑا ہے. ہماری والدہ محترمہ 6 سال سے کومے میں ہے. ابھی بھی ہماری والدہ محترمہ 6 سال سے کومے میں ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کون آیا ہے کون نہیں آیا بالکل. اور 6 سال سے ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن جب وہ صحت مند تھیں، حافظہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اتنا تسلسل سے پڑھتی تھیں، ہم آگے سے نا قرآن پاک بند کر دیتے تھے تو والدہ محترمہ 3 4 صفحات ایسے ہی پڑھ جاتی تھی. اور نماز کی پابندی، تہجد، دیگر نوافل، صدقات بہت تھے. اب 6 سال سے وہ اس کیفیت میں ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے کوئی عمل رک جاتا ہے تو مومن کے لیے وہ قومے کی کیفیت، وہ لا علاج مرض والی کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ وہ پوری نیکیاں اسی طرح نامہ اعمال میں درج کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب لا علاج مرض کی کیفیت ہے، لیکن لمبا عرصہ اگر جی لے، لیکن پیچھے ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے، ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاندار ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیاں جاری کر رہا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ثواب رکھا ہے. تو اب جو ہماری بہو، ہماری بھتیجیاں، بھتیجے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوپر والے جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ. اور پھر شریعت نے جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ وما کان ربک نسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آخر میں بھی کوئی گنجائش ہونا ہوتی، اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے کہ وقت آئے گا اور کسی وقت میں ایسے ایسے امراض آئیں گے جن کا علاج بظاہر ممکن نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مرض، بیماری ایسی اتاری ہی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اب ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا علاج موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اگر کوئی ایسا مرض آ سکتا ہے کہ جہاں سے موت ہی چھٹکارا ہو یا ذریعہ نجات ہو، تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے متبادل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، یہ تو خودکشی عملی طور پر کی جا رہی ہے. فرمایا موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی خواہش بھی نہ کرو، وہ تمہارے لیے جو لمبی عمر اور نیکیوں کا سلسلہ وہ جاری رہنا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. یعنی کون جس کو یہ یقین ہو کہ میری یہ بیماری والی کیفیت بھی میرے ثواب اور اجر میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، وہ کیسے تمنا کر سکتا ہے؟ فرمایا تم نے تمنا بھی نہیں کرنی. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پر وہ انسان سمجھتا ہے
کہ اب میرا یوں زندہ رہنا، میں دوسروں پر بوجھ بن رہا ہوں، یعنی وہ سمجھتا ہے، حالانکہ اوپر والے خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے یا اس کو کچھ ایسے حالات کا سامنا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی موت کی تمنا کی بھی، خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، تمنا کی بھی خواہش نہیں کی، لیکن اجازت کیا ہے؟ پھر بھی اگر تم چاہو تو یہ دعا کر سکتے ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ یا اللہ، یہاں بھی موت کی خواہش نہیں، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی تیرے علم کے مطابق بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ۔ اچھا، یہاں پر بھی تمنا نہیں؟ یہاں بھی تمنا نہیں، یعنی اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا، یا اللہ تجھے علم ہے کہ میرا اس کیفیت میں زندہ رہنا یہ میرے دین، دنیا، میری نیکیوں کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے، تو یا اللہ میری زندگی کو ایکسٹینڈ کر دے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، یا اللہ مجھے تب مارنا یا جب میرے لیے موت بہتر ہے، یا اللہ اس کیفیت میں اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اور کچھ اس طرح کی کہ یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، جب اوورآل لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو یا اللہ تب مجھے بغیر فتنے کے ہی اپنے پاس بلا لینا۔ تو اس طرح سے خواہش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی رضا کے ہم نے سپرد کر دی ہے، تو خواہش کرنا بھی جائز نہیں ہے، خودکشی تو بہت دور کی بات ہے۔ شیخ محترم کی اجازت سے میں بہت شکریہ، بڑا خوبصورت دین ہے الحمدللہ ہمارا دین اسلام، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہر حال میں امید کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ذکیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر گڑھ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، میں کافی پریشان ہوں، اس کی وجہ سے جاننا چاہتی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی میرے ابو کا انتقال 2016 میں ہوا۔ اچھا، کافی اچھے بھلے انسان تھے، لیکن کچھ فیصلے ان سے بڑے بیٹے اور بہو کی وجہ سے نا جی جی غلط ہی ہوئے۔ جی کیسے فیصلے؟ تو ابو زمین جائیداد وغیرہ کے نا جی سمجھ ہی نہیں آئی کس طرح سے ہوتا گیا کہ سب کچھ انہی کے پاس چلا گیا، بڑے بھائی بھابھی کے پاس نا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ جی ابو کا جب انتقال ہوا نا، اس سے عجیب سی بات ہوئی جو بھابھی نے کی کہ جب جانے والے مہمان چلے گئے، عصر کے ٹائم ابو کا جنازہ تھا اور 2-2:30 بجے رات کے ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، تو اس کے بعد انہوں نے نا کفن کے کپڑے میں سر کے اوپر تعویذ باندھا، سفید وہی لٹھے کا کپڑا، اور میں دیکھ کے اتنی پریشان ہوئی، بڑی بہن سے کہا کہ باجی یہ کیا معاملہ ہے، کہتی اللہ جانتا ہے۔ کفن کے کپڑے میں تعویذ باندھا، پھر 2-3 دن کے بعد ہم لوگ تو اپنے گھر آ گئے تھے، بڑی باجی ادھر ہی۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے وہ تعویذ چمڑے میں کروا کے پن کے ساتھ پھر پیچھے لگایا سر پہ، پہلے وہ اگلے پیشانی پہ باندھا ہوا تھا، کتنے دن رکھا ہوگا، 2-3 دن، اس کے بعد انہوں نے اس پہ باندھا۔ اس کے بعد سے یوں کہہ لیں کہ ہمارا تو اس گھر سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھائی بہت اچھی نیچر کا تھا، خوشا ہوا اتنا زیادہ، لیکن اب تو وہ اسے اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے شیخ کی رہنمائی چاہ رہی ہیں؟ جی جی، کہ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نہیں تعلق رکھنا چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی جی، میں خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ابو ہی کے بارے میں نا، کچھ عرصہ ہوا میں نے دیکھا کہ جیسے ابو بے فوت شدہ ہیں لیکن زندہ اسی طرح ہیں جیسے عام طور پہ انسان ہوتا ہے، لباس پہنا ہوا اور ٹھیک ٹھاک حالت میں بالکل نا۔ ٹھیک ہے، اور یہ مجھے ہو رہا ہے کہ ابو کو ابھی لے جایا جائے گا اور انہیں دفنانے کے لیے نا، پھر کہتی ہوں یہ کیسے لے جایا جائے گا، ابو تو عام اس میں ہے، میت کی شکل میں تو ہے ہی نہیں۔ وہ بھی رو رہے ہیں اور میں بھی رو رہی ہوں، وہ دوسری سائڈ سے ہے، میں سامنے سے، اور جیسے یوں کہا جا رہا ہے کہ نا اب کوئی ملنے آیا ہے ان سے، میں کہتی ہوں اچھا کوئی مل لے گا تو اس کے بعد لے جایا جائے گا۔ وہ بھی روئے جا رہے ہیں اور میں بھی، ہیں وہ اچھے حلیے میں، اور اس کے بعد وہی منظر ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں بھائی کے ہی گھر میں نا، میں ہوں سیڑھیوں سے اتر رہی ہوں تو 1000 کا نوٹ مجھے ملتا ہے، تھوڑا سا اور اترتی ہوں تو پھر ایک اور، وہ میں اٹھا لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ۔ شیخ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، ذکیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی مظفر گڑھ سے۔ شیخ فرسٹ آف آل شیخ آپ کی جانب بڑی خواب کے بعد میں جی شیخ رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ، ویسے خواب بھی شیخ بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی فرمائیے۔ اچھا یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ والد صاحب کی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا، ہاں جی، جائیداد کا معاملہ،
جائیداد کا تنازع کچھ ایسا کہ وہ بھائی کے پاس ہی چلی گئی. اب اس میں اگر والد صاحب کا بھی ان پٹ شامل تھی, والد صاحب کی بھی رضا اور رغبت شامل تھی, تو وفات کے بعد جو ان کا رونا یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو غلطی ہو گئی ہے اب اس کو سدھارا جانا چاہیے. بالکل انہوں نے کہا نا کہ بھائی کے پاس چلا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جائیداد یا حصے وغیرہ, تو اب وہ شاید ان کو واپس نہیں مل رہے ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے نیچے, یعنی وہ بھائی ہی کا گھر ہے, سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں اور وہاں پر انہیں ایک نوٹ ملتا ہے, پھر دوسرا نوٹ ملتا ہے. ایسا ہی کہا ہے نا؟ نہیں, خواب کچھ یوں ہے کہ والد صاحب کو بس دیکھا جی ایسا ہی خواب کے اندر ہی دوسرا حصہ یہ تھا کہ بھائی کے گھر سیڑھیوں سے نیچے اترے, وہاں ایک نوٹ پھر دوسرا نوٹ ملا ہے. بالکل وہ دوسرا حصہ تھا جی وہ اسی خواب کے, یعنی والد صاحب کو دیکھا اور وہ زندہ ہیں لیکن ان کو لے جایا جا رہا ہے دفن کرنے کے لیے. ہاں اس سے پہلے رو بھی رہے ہیں. اچھا اب رونے والا معاملہ بھی اسی کے اندر ہے. اچھا اب یہ رونے والی جو کیفیت ہے یہ اسی جائیداد کی جو غلط تقسیم ہو گئی یا والد صاحب کی رضا سے کچھ حصہ بلکہ زیادہ حصہ اسی بھائی کے پاس چلا گیا, تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس حصے کی واپسی ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا اب دوسرے حصے کے اندر جو انہوں نے کہا کہ وہ بھائی کے گھر ہیں اور پھر سیڑھیوں سے وہاں پر نوٹوں کی بات ہوئی, نوٹ ملے ہیں. تو یہ اگرچہ بھائی کے ساتھ ناراض بھی ہیں اس طرح کا معاملہ, اس میں اشارہ موجود ہے کہ بھائی کو اگر یہ بتایا جائے کہ والد صاحب کو یوں دیکھا ہے, والد صاحب رو رہے تھے, والد صاحب کی کیفیت یہ تھی, تو بھائی اپنی بہنوں کا حصہ دے. اس میں اشارہ ہے کہ وہ ملے گا, انہی کے گھر سے ان کو نوٹ ملے, ایک نوٹ ملا ہے پھر دوسرا نوٹ ملا ہے. تو بتدریج بھائی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ والد صاحب کے چھٹکارے کے لیے جن کی جائیداد پہ, جن کی وراثت پہ اور جن کی کل کمائی پہ ہم آج عیش کر رہے ہیں یا اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں, تو ان کے چھٹکارے کے لیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ رحم ڈالے, وہ بہنوں کو حصہ دیں. یہ اس بات کی طرف امکان اور اشارہ موجود ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. جائیداد کے حوالے سے ہماری بہن نے بتایا کہ کیا فیصلہ کر گئے, اب اس کے بعد سے تعویذ بھی کچھ جو لگایا گیا انہیں جب مردہ تھے, جب دفنانے سے پہلے, اس والے سے بہت پریشان ہے ہماری بہن. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تعویذ زندگی کے اندر بھی لٹکانا اور اس کو پہننا یہ جائز نہیں. چھ جائے کہ موت کے بعد یہ عمل کیا جائے, یہ تو بالکل درست نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ جو کیا گیا ہے شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. بعد کے ادوار میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اب ایسا عمل کیا جاتا ہو یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خلاف ورزی کی گئی ہے, جائیداد کی تقسیم غلط طریقے سے ہو گئی ہے, یہ گناہ ہے. اور یہ گناہ جو ہے اگر باپ اس میں شامل تھا اور اس کی مرضی تھی, اور ظاہر ہے کہ اس کی مرضی کسی نہ کسی انداز میں تو تھی, تو اب اولاد کو بالخصوص جس بیٹے کے پاس ساری جائیداد گئی ہے اس پر لازم ہے کہ باپ کی خلاصی کے لیے, باپ کی نجات کے لیے اور عذاب قبر اور اسی طرح وہ جو اخروی عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ یہ تلافی کر دی جائے اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دیے جائے. ورنہ ایک والد کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہنوں کو بھی چاہیے اگر صورتحال ایسی ہے اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ خیر خواہی کے لیے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ آپشن بھی ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لائیو کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارشاد سمد خان صاحب مرسد موجود ہیں لاہور سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کیسے ہیں جی ارشاد صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. ٹھیک ہے جناب. اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں خان عبدالولی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جناب. جی. کیا کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ ہندو, عیسائی یا یہودی, سکھ وغیرہ سے اگر شادی کر دی کیا وہ جنت میں جائے گی؟ اگر شادی کر دی جائے پھر؟ جی اگر وہ شادی کرتی ہے کسی غیر مرد سے, مسلمان عورت جو ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. ارشاد سے خان صاحب مرشد موجود تھے لاہور سے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب.
مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان عورت کا چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، جیسے بھی ہے، اس کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک ایمان نہیں لاتے تو غیر مسلم کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی کا رشتہ مت دو۔ تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، مفاد وغیرہ کی وجہ سے اس نے شادی کر لی یا کروا دی گئی، شادی کر دی، تو اصل میں تو یہ خود مختار تو یہی ہے۔ تو اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو یہ گناہ گار ہے، گناہ کا عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ کفر لازم آ جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو یہ ایک محل نظر بات ہے۔ اگر وہ عورت یہ سمجھتی ہے جس کا نکاح ہوا ہے کسی وہ نکاح، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے شرعی طور پر، یعنی جس کے ساتھ یہ اس کو باندھ دیا گیا ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے اور وہ اس کو درست سمجھتی ہے، حلال سمجھتی ہے، اگر خاتون سمجھتی ہے، وہ خاتون، پھر تو یہ کفر ہے۔ ایسے سمجھنا، ایسے عقیدہ رکھنا پھر کفر ہے، پھر تو حکم دوسرا ہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو کفر، یہ اس کو حلال نہیں سمجھتی اور اس کو ناجائز ہی سمجھتی ہے، مفاد کے تحت یا کسی ترغیب کے تحت اس نے وہ شادی کر لی ہے، اب یہ شادی جو ہو گئی ہے تو اس سے وہ کافرہ نہیں ہو گئی کہ ہم اس پر حکم لگائیں کہ یہ ابد الابد کے لیے جہنمیہ ہے اور جہنم میں رہے گی، یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب، آپ کی جانب پڑھیں گے۔ شیخ، خواب ہے ایک لڑکی جو کہ کنواری ہے، اکثر خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے حقیقی بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی تعبیر شیخ؟ یہ خواب بظاہر تو پریشانی والا ہے، بہت پریشانی والا ہے۔ حقیقی بہن کی حقیقی بھائی سے جو ہے وہ آپس شادی ہو، تو اس کا جو تعبیر ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے انشاءاللہ۔ جی، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی کوئی مشورہ دے رہا ہے اپنی بہن کو اور یہ شادی ہی کے سلسلے میں، تو بھائی کے اس مشورے کو یہ قبول کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی کی طرف سے اس بہن کو کوئی فائدہ پہنچے، اور یہ بھائی اور بہن کے درمیان شدید محبت اور شدید تعلق کی علامت ہے، یعنی غلط والی محبت نہیں، بلکہ جو بھائی بہن کے درمیان پاکیزہ محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہیں بھی یہ غلط تعلق کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر حقیقی زندگی میں تنازعات ہیں، حقیقی زندگی میں بعض دفعہ، جیسے ابھی ایک بہن نے فون کیا تھا نا کہ بھائی کے ساتھ قطع تعلقی چل رہی ہے، 2016 سے اپروکسیمیٹ قطع تعلقی چل رہی ہے۔ اگر کہیں قطع تعلقی چل رہی ہو پھر یہ خواب دیکھا جائے تو صلح کی طرف اشارہ ہے، وہ قطع تعلقی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر وہ صلح کے بعد وہی بہن بھائی والا رشتہ جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی وہ دوبارہ سے عروج پر ہوگا، تو قطع تعلقی ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ، فائدہ ملے گا، یہ ان کی خواہش کا، وہ ان کی خواہش کا احترام کریں گی، اور اگر حقیقت میں کہیں لڑائی تلخی قطع تعلقی ہے تو وہ صلہ رحمی کے اندر تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ شیخ جزاک اللہ خیر، دکھنے میں بہت اریٹیٹنگ بھی تھا اور پریشان کن بھی تھا، لیکن شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوال ہے دیسی ویلیج کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے شیخ؟ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ تو اسلام کی ایک نشانی ہے، اچھا شیخ، اور یہ بالکل مشروع ہے، اور اس کے اوپر اتفاق ہے تمام ائمہ کرام کا، جو ائمہ مجتہدین ہیں سب کا اتفاق ہے، اور اس کے بارے میں حدیثیں جو آئی ہیں وہ متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی کثیر صحابہ سے اس طرح کی روایات آئی ہیں موضوعوں کے اوپر مسح کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور آخر تک آپ یہ کرتے رہے، اور بعد میں صحابہ بھی موضوعوں پر مسح کرتے رہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔
اچھے سے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہے، انہیں پہلے شامل کرتے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیلہ صاحبہ چونیا سے ہیں. پوچھنا چاہتی ہوں. جی بہن، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. جی میری عمر 33 سال ہے، غیر شادی شدہ. میں قرآن پڑھاتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں. جی. یہ خواب میں نے 2 دن پہلے دیکھا ہے کہ ایک چھت ہے، کوئی انجان جگہ ہے، میں اسے جانتی نہیں ہوں. وہاں پر نا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اچھا. تو ساتھ میری بہن بھی ہے، بانجی بھی ہے. تو میری بہن کہتی ہے کہ اس عورت سے نا ہمیں بچنا ہے. تو یہاں پر نا ادھر ساتھ ایک اور چھت ہوتی ہے، ویران سی چھت ہے، اس کے اوپر نا لگتا ہے جیسے اتنے زیادہ سارے قرآن پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اندھیرا سا ہے، بہت روشنی نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ اس کا نام مریم ہے اور یہ نا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو آنے والے دور کا بڑا فتنہ ہے، تو ہم نے نا اس سے بچنا ہے. تو اس کو پتہ نہیں چلنے دینا کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں یہ ہم نے نا لے کے بھاگ جانا ہے جب اسے پتہ چلے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ میں تو سورۃ کہف پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں، تو انشاءاللہ ہم بچ ہی جائیں گے. تو کسی طرح اس عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتی ہیں یا سورۃ کہف ہے ان کے پاس، تو وہ نا ہمارے جب پیچھے بھاگتی ہے تو ہم وہ سارے قرآن پکڑتے ہیں، بھاگ کے نا وہ قرآن لے کے ہم اپنے گھر، مسجد، پتہ نہیں جگہ انجان ہے، مجھے نہیں یاد ہے، تو ہم نا اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واپس آتے ہیں تو میں گھر آ کے کہتی ہوں شکر ہے ہم گھر پہنچ گئے ہیں. تو سورۃ کہف پڑھنے کی بجائے نا میں ایک دعا پڑھتی ہوں. سورۃ قرآن کی آیت ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن وان ربنا لغفور شکور. تو میں کہہ رہی ہوں یہ تو جنتیوں کا نغمہ حمد ہوگا، تو یہ میں پڑھ رہی ہوں. میں تو سورۃ کہف پڑھنی تھی، تو یہ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا ہے. اور تھوڑی خوش بھی ہوں اور تھوڑا ڈری ہوئی بھی ہوں. تو بڑا سورۃ کہف پڑھنی تھی تو لیکن یہ پڑھ دی ہے اور خواب مکمل. شاید تھوڑا سا آگے ہو لیکن مجھے یاد نہیں ہے، بس مین یہی تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی. شیخ مفتی ہاشم عثمانی سے فرمائیے. جی آج انہوں نے اپنا خواب پوچھا ہے. ہاں جی. تو ورنہ یہ کزن کا ماشاءاللہ ایک اچھا، یعنی گفتگو کرنے کے لیے اچھی بات ہے. ہاں. تو یہ خواب بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ. اچھا. بہت ہی اچھا ہے. قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھاتی ہیں، تعلیم کا سلسلہ ہے. پھر جو چھت دیکھی ہے نا، ایک چھت، دوسری چھت ویرانہ، پھر وہاں پر عورت، اور جو قرآن پاک زیادہ مقدار میں پڑھے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پاک ہم لے جائیں گے، حاصل کر لیں گے. اور پھر ایسا ہوا بھی. پھر یہ بچتے بچاتے پھر اپنے گھر میں پہنچ گئیں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا ان کا تعلیم کا، فی الوقت تو شاید حلقہ احباب ان کا قریب جو گھر والے ہوں یا قریب جو رشتہ دار ہوں، تو یہ حلقہ ان کا دائرہ کار ایسے لوگوں کی طرف، ایسے افراد کی طرف جائے گا جو اجنبی ہوں. یہاں پر جو اجنبی چھتیں ہیں نا، وہ امید کی جا سکتی ہے کہ باہر رہنے والے لوگ بذریعہ کال ان سے تعلیم حاصل کریں. ایسا ہوتا ہے بہت سی بہنیں، بہت سی مائیں، بہت سی خواتین بیرون ملک بھی تعلیم دے رہی ہیں قرآن پاک کا. تو یہ اجنبی جو چھتیں ہیں وہ باہر سے ملنے والے ان کو اسٹوڈنٹ ہیں. اور پھر چونکہ فتنے اور آزمائشیں یہاں بھی ہیں اور باہر کچھ زیادہ ہیں، تو یہ وہاں یورپ یعنی بیرون ممالک کی طرف اشارہ ہے. اور پھر کامیابی کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان کا دائرہ کار بڑھتا ہے تو پھر اس کی لیگ پولنگ بھی ہونا لگتی ہے. کوئی لوگ جو ہے نا حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی مخالفین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ان مخالفین میں سے یہ کامیابی کے ساتھ نکل کر جیسے مقدار تعداد بڑھی ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں پہنچ گئی ہیں. گویا کہ یہ اس دائرہ کار کی وسعت کے جو فوائد، جو منافع یا جو بھی اس کے نتائج ہیں جو اچھے، وہ اپنے گھر میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ مالی فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور وہ تو ہوں گے، لیکن دینی فوائد جو کہ قرآن کی تعلیم کے اصل ہیں وہ اپنے گھر میں انشاءاللہ پہنچانے اور لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں. UAN نمبر ہے, نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421117000. شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب, شیخ محترم, شرعی سوال ہے, پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے مسلسل نمازیں قضا کرتا رہے مگر دل میں ندامت بھی بہت ہو, تو اس کے لیے توبہ اور قضا نمازوں کا صحیح طریقہ کیا ہوگا شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے, نماز سے غافل ہو جائے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے جو ہے نا ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ غفلت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں, قضا کرتے ہیں, یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جس طرح حق ہے نماز کا, تو بس ایک خانہ پوری کے طور پر ادا کر رہے تھے. اچھا تو ان کے لیے ویل ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے. چھ جائے کہ وہ بندہ جو نماز کو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اور نماز اس نے چھوڑ دی ہے, اور وہ بھی کس وجہ سے, دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے. قضا کرتا ہے شیخ, مال کمانے کے لیے قضا کرتا ہے, تو یہ جرم ہے. کیوں قضا کرتا ہے؟ قضا کی صورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دو تو احادیث میں معروف ہے. تیسری صورت بھی آپ جو ہے نا اس کو شامل کر سکتے ہیں. وہ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ سویا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, سویا رہ گیا اور اس کی نیند بڑی گہری ہے اور وہ سویا رہ گیا, فجر کی نماز بھی رہ گئی. بعض لوگوں کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ فجر کی بھی رہ جاتی ہے, ظہر کی بھی رہ جاتی ہے, یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جاگ اٹھے تو وہی وقت ہے اس نماز کا, پہلے وہ نماز پڑھے جو جس گزر چکی ہے, پھر اس کے بعد دوسری پڑھے, پھر جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھے. اچھا ٹھیک ہے شیخ. یا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ بھول گیا ہے, باتیں ایسی ہو رہی ہیں اور اس طرح مسائل ہیں کہ وہ نماز کا پتہ ہی نہیں چلا. عصر کی نماز وہ نہیں پڑھ سکا, یا دوسری نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکا, تو اب جیسے ہی اس کو یاد آئے گا وہی اس نماز کا وقت ہے اور فوراً وضو کرے اور نماز پڑھے. شیخ اگر ڈیلی ہو جائے, مطلب روٹین میں ہی, فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ رات 12 بجے ڈیوٹی سے آتا ہے, 12-1 بج جاتے ہیں, کوشش اس کے دل میں یہی ہے کہ ندامت بھی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اٹھنا ہے, لیکن سارے دن کا ڈبل ڈیوٹیز کی ہیں, کام کرنے کی وجہ سے ڈیلی اس کی موسٹ آف, مطلب پورے مہینے میں یو کین سے چھٹی کے دن شاید پڑھ لے, اس کے علاوہ وہ پڑھتا ہے جب اٹھتا ہے پھر پڑھتا ہے. تو اس صورت میں بھی شیخ بتا دیجیے گا. یہ پہلے یہ ایک بات مکمل کر لیتے ہیں, پھر یہ دوسری. جی شیخ. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے خوف کی حالت میں ہے اور اس پہ دشمن حملہ آور ہے اور ان کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا غزوہ احزاب میں. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ نمازیں ادا کر لی, قضا کر کے ترتیب کے ساتھ. یہ بھی ایک گنجائش ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, اب یہ صورت ختم ہو چکی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تمہیں خوف ہے تو پھر سواری کی حالت میں بھی نماز پڑھو, پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو, لیکن نماز کو مؤخر نہیں کرنا. ہر صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ بندہ ڈیوٹی اس کی اتنی ہے کہ وہ آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے, سو جاتا ہے. پریکٹیکل بات. ہاں جی. تو اب نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ, اس پر سب سے پہلا حق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے شیخ. اور اللہ نے اس کے ذمہ نماز کو لازم کر دیا ہے. سب سے پہلے لازم کیا شیخ؟ جی, سب سے پہلے ضروری یہی ہے. یعنی جو عبادات ہے نا, ایک تو عقیدہ ہے, عقیدہ تو سب سے مقدم ہے, وہ بیس ہے. ہاں جی. اس کے بعد جو ہے نا وہ نماز ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کے بارے میں بتایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے. ان میں ایک تو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ایک بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نمازوں کو قائم کرنا. یہ ہے دوسرا ستون. قبول کرنے کے فوراً بعد. ہاں, یعنی جب نماز ایمان مومن ہے بالکل, تو اس کے بعد نماز ہے. اور نماز جو ہے نا, اس کی تو
इतनी अहमियत है। फ़इन ताबू वक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि अगर ये मुशरिक लोग तौबा करे, कुफ्र और शिरक से बाज आ जाए, फिर उसके बाद ये नमाज कायम करे और ज़कात की अदायगी शुरू कर दें या उसका इकरार कर ले, तो फिर इनका रास्ता छोड़ दो। दूसरी आयत में है फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, फिर ये तुम्हारे भाई हैं दीन में। तो इसकी बुनियाद जो है ना नमाज है। तो नमाज बहुत अहम है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स एक नमाज को क़स्दन अमदन छोड़ता है, इसने जानबूझ के इसने कुफ़र किया। तो जानबूझ का मतलब तो ये होता है ना कि उसको याद भी है नमाज और उसको याद भी है, सोया हुआ भी नहीं है और फिर भी नहीं पढ़ता, तो ये क्या सूरत है? ये क़स्दन छोड़ने वाली बात है। तो ये बहुत शदीद गुनाह है। यानी बंदगी की बड़ी एक निशानी जो है ना वो नमाज है। तो ये जब ये नहीं अदा करता तो क्या सूरत उसके ईमान की होगी, उसके इस्लाम की होगी। इसके बाद ये है कि अब उसका क्या हाल है। तौबा का क्या तरीके से? तौबा करे, फ़ौरन तौबा करे और इसके बाद जो नमाज का वक्त आने वाला है उसी को पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है शेख, ओके। हाँ जी, यानी ज़ोहर के वक्त उसने तौबा कर ली, उसको समझ आ गई कि यार ये मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। अब जैसे ही तौबा कर ली, ज़ोहर की नमाज वो पढ़े, उसके बाद नमाज़ों को तर्क न करे। पहले जो नमाज़ें गुज़र चुकी है वो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे और इसी तरह कलमा पढ़े और आइंदा इस तरह कोताही न करने का पुख्ता अज़म करे। शेख जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिनते एजाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। शुक्रिया बहन, आपने कॉल की, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, आज मैंने ना सुबह ख्वाब देखा था एक जी। अब उस ख्वाब में मैंने देखा है कि काले रंग का और नीले रंग का, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का ना सांप है। मैं सांप देखी और उनकी अच्छी खासी लंबाई है और मोटे हैं, मतलब लंबाई में। और सांप अब वो ना हमारे कमरे में है, हमारे कमरे के अंदर रखे हुए हैं कि एक अलमारी के पास सीधा लटाया हुआ है और 4-5 ऐसे जो बेड के नीचे, लेकिन उनको बांध के मेरी दादू ने छुपा दिए। मेरी दादू ने बेड के नीचे छुपा दिए उनको कि तुम्हारी मामा को नहीं बताना कि हमने इनकी कुर्बानी करनी है। अच्छा। और हम उनको ना ज़िबा करने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं एक एक करके। तो मैं अपनी दादू को कह रही हूँ कि इनका जहर निकाल दें। वो कहती है नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन वो ना उनको डसने की कोशिश करता है। अच्छा। डसता है, पर ना वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है, बच गया, कोई जहर चला गया या कुछ इस तरह का। मेरी बहन ना आखिरी सांप को लेके बाहर जाती है जब, तो उसकी ना टांग के ऊपर निशान है, थाए पे। अच्छा। उसके वहाँ पे निशान है कि उसने डस दिया उसको, लेकिन वो कहती है कि मुझे जब इसने डंग मारा ना तो उससे पहले उसका जहर निकाल दिया था। और जब मैंने ख्वाब देखा फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गया, मैं एकदम से मुझे था कि इसकी क्या ताबीर है। अच्छा जी, ठीक है। शेख कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं। बहुत शुक्रिया हमारी बहन, आपने हमें कॉल की। बिनते एजाज से लाहौर से थी। शेख फरमाइए। इस ख्वाब का सबसे मुस्बत जो पॉजिटिव हिस्सा है वो यही कि किसी भी सांप ने अटैक नहीं किया। हाँ जी। किसी भी सांप का ये तज़किरा नहीं है कि उसने हमला किया। हाँ, वो आखिर में जो एक बहन वाला मामला है वो है, लेकिन ओवरऑल किसी भी सांप ने अटैक नहीं किया है। उनको इकट्ठा करके ऐसे जो है ना बेडरूम में थे, बेड के नीचे उनको रख दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लेके जा रहे हैं कि इनकी कुर्बानी करनी। फिर ले गए, पहला भी चला गया, दूसरा भी चला गया और तीसरा भी चला गया। फिर आखिरी जब जा रहा था तो उसने एक खातून के बहन को डसा है, लेकिन वो भी उस वक्त के जब उसका जहर निकाला जा चुका ये मेंशन किया। तो इसका मतलब ये है नुकसान इसका भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये या तो मुख्तलिफ़ किस्म के, अब देखिए हर घराने के मसाइल होते हैं, जी जी, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद से कोई ना कोई ख़तरा होता है, या फिर एक ही घराना वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के अंदर घिरा होता है जी। कहीं बच्चों की तालीम का, बच्चों की तरबियत का, कहीं माली मामलात का, कहीं हसद का, कहीं नज़र बद का, इस तरह के मसाइल। यानी आप देखें ना, रंग भी मुख्तलिफ हैं और सांप भी मुख्तलिफ। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल वो एक ही घराने के मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनका सामना है।
لیکن وہ کتنے سموتھلی انہوں نے اس کو پکڑ بھی لیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، اور کوئی کہیں پر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اگر ان کا حل چاہتے ہیں تو دادی اماں نے بزرگوں نے شروع کیا نا، تو بزرگوں کی مشاورت سے بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ بزرگ کو مشورہ دیتے ہیں، چھوٹے کہتے ہیں کہ اماں جی سے ٹھا گئی ہیں، اماں جی ان کو اب کیا پتہ دور حاضر کے مسائل کا، تو بزرگ جو ہے نا وہ ان کی دعائیں، ان کی مشاورت، ان کی نصیحتیں جو ہیں وہ دور حاضر میں بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اور وہ گھر کے سربراہ کے طور پر اگر کوئی مشورہ دیں تو امید یہی ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اچھا مسائل فوری طور پہ حل نہیں ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج، پہلے ایک گیا پھر دوسرا گیا، لیکن ان مسائل کے حل ہونے کے دوران بھی جب محسوس ہونا کہ یہ مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، اس کے درمیان میں بھی آزمائش آ سکتی ہے، جیسے اس نے ڈسا ہے، لیکن وہ آزمائش ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے چھٹکارا نہ پایا جا سکے، یا بہت مشکل، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ چھٹکارا پا لیں گے سب مسائل سے. تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور نظر بد کا خاص طور پہ دم بھی کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے نعمتوں سے تو ان کو بالکل چھپا کے رکھیں، رازداری رکھیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں نا تو مختلف قسم سے مختلف طرح اپنے اطراف سے ہم لوگوں کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کا حسد، لوگوں کی نظر بد، یہ اس کی یعنی اس کی زد میں ہم آ جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. باقی انشاءاللہ کہیں بھی دعا کون سی آپ نے نظر بد کے وجہ سے دعا کون سی پڑھی؟ نظر بد کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، لیکن جب سے آخری 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے نظر بد کا علاج کیا کرتے تھے. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، جو انعامات اللہ نے دے رکھے ہیں اس کو دم کریں، پورے گھر کو دم کریں، گھر کے افراد کو دم کریں. اور خاص طور پہ یہ بیڈ روم کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خانگی زندگی میاں بیوی کی، یہ خاتون جو خواب دیکھنے والی تھیں شاید یہ شادی شدہ ہوں، تو میاں بیوی کے کہیں معاملات کے اندر بھی کوئی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. لیکن بڑے اگر مشاورت دیں، دادی اماں کچھ کہیں، ساس محترمہ کچھ کہیں، تو ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں، تو جو گھریلو زندگی، نجی زندگی ہے میاں بیوی کی، اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مجموعی طور پر احتیاط کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اینڈ نجات کی صورت میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالبری خان صاحب. شیخ محترم، پوچھا گیا ہے کہ کیا کاروبار میں گاہک کو متاثر کرنے کے لیے مبالغہ آمیز تعریفیں، غیر حقیقی دعوے یا نفسیاتی مارکیٹنگ کے حبے استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ شیخ بالکل درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور جو شخص اس طرح جھوٹی قسموں سے اور غلط باتوں سے، غیر حقیقی باتوں سے اپنی چیز کو فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مارکیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور اسی طرح ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ تو نامراد ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا 3 لوگ ہیں. ایک ہے المسبل، وہ مرد جو اپنا ازار اور تہبند وغیرہ لٹکاتا ہے تکبر کے طور پر، قصداً عمداً وہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ شخص ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے المنان، وہ شخص جو کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، یا کوئی اور ہدیہ گفٹ دے دیتا ہے اور پھر جتلاتا بھی ہے، میں نے اس کو یہ دیا اور میں نے اس کو یہ دیا. تو احسان جتلانے والا جو شخص ہے اس کے لیے بھی یہ سزا ہے. شیخ تو بہت بڑی سزا ہے. ہاں بہت بڑی سزا ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سودا کو، اپنے مال کو چلانے کی کوشش کرتا ہے اور قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے اور مجھے اتنی کی پڑی ہے، اور وہ بول رہا ہے جھوٹ.
تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کے لیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا بے اور شراء میں، خرید اور فروخت میں، تو اس کی بے کی برکت ہی مٹ جاتی ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والا فروخت کرنے والا ان کو اختیار ہے جب تک وہ الگ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں اور جو ہے نا سب کچھ واضح کر کے بتا دے، ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی بیع کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں ایک اور بھی آیا ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، نجش مت کرو۔ نجش کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ تیار کرتا کسی کو، یار جب یہ گاہک میرے پاس آ جائے تو آپ نے آنا ہے، اور پھر نہ جب وہ کہے گا یار یہ تو 200 کی میں لوں گا، آپ کہیں یار مجھے نہ 250 کی دے دو، مجھے 300 کی دے دو۔ بولی لگانا بولی نہیں، بولی نہیں شیخ، اس میں آج کل ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں، بولی اور چیز ہے اور بولی جائز ہے۔ شیخ ایک طریقہ اس میں نہیں، میں وہ بتا ہی رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ خریدنے والا وہ نہیں ہے، خریدنا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس دوسرے کو نا اس پہ پھینکنا چاہتا ہے، اس بیع کے اندر اس کو شامل کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں ابھی بات اس سے ہوئی ہے، اسی کو میں نے دینا ہے، آپ کو نہیں دینا، اگرچہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ وہ خریدنے والا کہتا ہے یار یہ بندہ تو آیا اور دور سے آیا، اور میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں جانتا، تو یہ چیز اچھی ہوگی، وہ پھنس جاتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ یہ بھی وہ اسی طرح جھوٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا۔ ایک جو بولی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ چیز ہے، کون کتنی کی خریدے گا، کوئی یعنی چیز چھپائی نہیں جاتی۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ چیز خریدنی ہے 1000 کی، ہاں جی، وہ کہتے ہیں 1000 جیسے کہ مارکیٹ وہ منڈیوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے کہ میں نے 1200 کی لینی ہے، تیسرا بندہ کہتا ہے 1500 کی، پھر جب اس کے بعد رک جاتے ہیں تو کہتا ہے 1500 والے کو میں نے دے دی۔ وہ جائز ہے، بیع من یزید اس کو فقہی لحاظ سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ تو لینے والا وہ تو لینا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں جو تیسرا شخص آ گیا ہے وہ لینا نہیں چاہتا، صرف اس کو ابھارنا چاہتا ہے۔ شیخ ٹھیک ہے، شیخ گاڑیوں کے والے سے ایک مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پر سنا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس والے سے شکایت کی ہیں، اپنے بندے ہوتے ہیں وہ بولی میں حصہ لیتے ہیں جی یہ اس کی پرائس نہیں، وہ اچھا جب وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس طرح لوگ ٹریپ میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی وہ بھی تناجش والی صورت ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، میں اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ لائیو کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروین صاحبہ ہیں جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے نا خواب کی تعمیر پوچھنی تھی۔ میں نا اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ میں رستہ جو ہے نا بھول جاتی ہوں، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اس رستے سے آئی ہوں، تو لیکن جب میں واپسی آنا چاہتی ہوں تو میں رستہ بھول جاتی ہوں۔ تو یہ خواب جو ہے نا مجھے بہت پریشان کرتا ہے، آپ میری رہنمائی کر۔ ٹھیک ہے۔ شادی شدہ ہیں، اولاد آپ کی؟ شوہر؟ میری نا آج سے 26 سال پہلے ڈیورس ہو چکی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا، ڈبل رشتہ تھا تو اس کی وجہ سے میری ڈیورس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہے، بیٹا میرا بیمار ہے اور ہم ماں بیٹے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروین صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے کو کال کرنے کے لیے شیخ فرمائیے اس حوالے سے۔ خواب کی تعبیر تو ان کی حقیقی زندگی جو ہے اس کے اندر ہی معاملات ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ 25 سال سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور اس سارے عرصے میں ظاہر ہے کہ بیٹے بیٹی کا ذمہ بھی انہوں نے اٹھایا، جیسا کہ شادی بھی انہوں نے کی، جیسا کہا انہوں نے، اور بیٹا بھی بیمار ہے، تو یہ جو رستے کا بھٹکنا یا رستے کا نہ ملنا، یہ زندگی کے اندر تاریکیاں، زندگی کے اندر آزمائشیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو حقیقی زندگی کے مسائل ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا، تنہائی، پھر بیٹی جو تھی وہ بھی ظاہرہ بیاہی گئی، اور تیسرا جو بیٹا ہے وہ ظاہرہ کہ بیمار ہے۔ تو یہ زندگی کی جو حقیقی کیفیت ہے اور صورتحال ہے وہ خواب بن کے آ رہی ہے۔
تو اس طرح کے حالات کے اندر انسان کو روشنی درکار ہوتی ہے، انسان کو اچھا اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دینی اعتبار سے، یعنی آپ دیکھیں نا مسائل ہیں انسان کی زندگی میں، اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ان مسائل میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اچھا انسان وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جو درست طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کر پاتا. تو یہاں درست طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور درست طریقہ کیا ہے؟ اگر عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، دینی معاملات کے اندر سستی اور غفلت ہے تو پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو انشاءاللہ یہ رستے ہموار ہوں گے اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم شرعی سوال ہے، پوچھتے ہیں جی اگر والدین بڑھاپے میں ذہنی کمزوری یا بھولنے کی بیماری کا شکار ہو جائے اور ان کا رویہ سخت ہو جائے تو اولاد کی شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے شیخ؟ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا اگر یہ ماں باپ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں جی، یا دونوں میں سے ایک، تو کرنا پھر کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ جانے کے بعد وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بچپنا آ جاتا ہے، بات بات پہ غصے ہوتا ہے اور چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے. اس بارے میں پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے نہایت عزت کے طریقے کے ساتھ، معززانہ انداز میں اور عزت اور اکرام کے انداز میں ان سے بات کرنی ہے. یہ ہے اولاد کو حکم، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے. اور پھر جو صورتحال اس طرح ہو جائے، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں بوڑھے ہیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہے، پھر تو اپنی زبان پہ بہت کنٹرول کرو، اور یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ اف بھی نہ کہو. یہ اف کا جو لفظ ہے نا، یہ ناگواری پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے اف یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، اف بھی نہیں کہنا. اس کے سامنے، والد کے سامنے، والدہ کے سامنے، ان کے سامنے بشاش رہو، اور اسی طرح خندہ پیشانی سے ملو، اور ان کی سخت باتوں کو بھی آپ نے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے. بات کرنی ہے تو جیسے نہایت جو عزت والی شخصیت ہو اور اس سے آپ بات کر رہے ہوں، جیسے کہ حاکم وقت ہے، کوئی بڑا افسر ہے، اور اس سے بات کرتے ہوئے آپ کتنی جو ہے نا یعنی مؤدبانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے والد کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہی حکم ہے. اسی میں پھر یہ اولاد کو ثواب بھی ملتا ہے اور اسی میں اس اولاد کی پھر سعادت ہے. نارملی سر یہ سوال اس وقت ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، ہم کیسے کریں، اور میڈ رکھ لیتے ہیں خاص طور پر، کیونکہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم مینیج نہیں ہوتا، اس کے لیے نرس کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ تو شیخ نارمل ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ الحمدللہ اچھے بھی موجود ہیں. لیکن جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پروسیس جو دماغ کے پیچھے چل رہا ہے کہ جان چھوٹ ہی جائے تو بہتر ہے. اور کئی لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے تکلیف تھی دور ہو گئی، ٹھیک ہے اوکے فائن، وہ لوگ دعا بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ جب یہ آج اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو اب جان چھوٹے گی، کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی کچھ کرے گی. لہٰذا یہ تو غنیمت جانو، والد موجود ہے، والدہ موجود ہے، دعاؤں کے لیے دروازے کھلے ہیں. بالکل شیخ. تو ماں باپ کی دعا تو اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے بلا شبہ. تو اگر یہ دروازے بند ہو جائے پھر بندے کو کیا زندگی. لیکن اس کا احساس تب ہوتا ہے جب والدین چلے جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے آئے ہائے والدہ مجھے یہ کہتی تھی، والد مجھے یہ کہتا تھا. اللہ تعالیٰ تو پہلے سے بندے کو جن کے والدین حیات ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زیادہ زیادہ خدمت کریں، دعائیں لیں انشاءاللہ. اور جن کے فوت ہو چکے ہیں میں یہاں پر نا اس مناسبت سے ایک کتاب ہے اس کے پڑھنے کا مشورہ دوں گا. وہ جو ہے نا مولانا عبدالمالک مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب ہے والدین. اچھا، والدین کے نام سے انہوں نے چھاپی ہے، شاندار کتاب ہے. تو وہ
किताब हर बंदे को पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉलर हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ख्वाब देखा है कि जी जी काले और फातिमा साहिबा, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, हमें सुनाई नहीं दे रही सही से। फातिमा साहिबा, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, अब फरमाइए। थोड़ी सी आपकी आवाज़ भी कम है और डिस्टॉर्शन भी थी। अब आवाज़ आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, बेहतर है। जी फरमाइए। मैंने ख्वाब देखा है कि एक जगह है जहाँ दरख्त हैं, तो दो बड़े बड़े दरख्त हैं शहतूत के, एक काले और लाल शहतूत लगे हुए हैं, छोटे वाले ना, हरे हुए रंग के, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो मैं वहाँ खड़ी सोच रही हूँ कि ये इतने ऊंचे ऊंचाई पे मैं कैसे तोड़ूं। मैं नीचे बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ना वो सारे जो शहतूत है ना मेरे ऊपर बारिश की तरह गिरने लगे मेरी झोलियों में। और मैंने थोड़ी देर बाद ऊपर देखा तो सारे शहतूत की तरफ खाली हो गए, सब शहतूत नीचे गिर गए। और मैंने देखा कि साइड पे, मैंने कहा नीचे से भी कैसे उठाऊं, तो साइड पे ना बाल्टी भरी रखी है उसकी ना शहतूतों की, मेरे एक साइड पे। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा है। ठीक तो है। मेरे दोनों बेटों की नौकरी का मसला है, तो आप बताएं क्या है। अच्छा, एक और ख्वाब देखा है। दूसरा ख्वाब ये है कि मेरी वालदा फौत हो गई है, कई साल हो गए, तो बड़ी बहन बीमार है, तो मेरी वालदा बहन के साथ मेरे घर में आई है। और मैंने कहा अच्छा मम्मी आई हैं, तो मैंने फौरन उनसे ले आगे ना कुर्सी लगा दिया कि ताकि मुझ पर बैठ जाए, बस। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा, आपने हमें कॉल की। कराची से हमारे साथ मौजूद थी शेख मुफ्ती हाशिम उस्मानी साहब। दो ख्वाब है हमारी बहन। ये दूसरे में वालदा मोहतरमा को कुर्सी लगा कर दी? कुर्सी बैठने के लिए दी। और उनकी जो बहन है वो बीमार है अभी, और वालिदा फौत हो चुकी है। पहले ख्वाब की ताबीर उनके आखिरी हिस्से में, जब उन्होंने कहा ना कि दो बेटे हैं, दोनों को जॉब का मसला है। हाँ, उसी कोशिश में। और यहाँ पर भी एक सफ़ेद किस्म के शहतूत हैं और दूसरे काले, यानी दो रंग के हैं, और बेटे भी दो हैं, दोनों के मसाइल हैं। और दरख्त भी दो ही, और दरख्त भी दो ही हैं, यानी दो रंग के और दो ही बेटे हैं जिनके मसाइल हैं। और वालदा मोहतरमा ने कोशिश की, और फिर पहले वो दूर थे, क्या करें, फिर बैठ गई तो वो खुद ब खुद, यानी बगैर इनकी मेहनत के वो खुद ब खुद आ गए। तो ये वालदा मोहतरमा भी दुआ कर रही हैं, बेटे भी दुआ कर रहे हैं। फिल वक्त इन्होंने कहा कि मसाइल का सामना है जी, लेकिन जब ये मसाइल हल होंगे पता ही नहीं चलेगा कि किस अंदाज से हल हो गए इंशाअल्लाह, और दोनों के हल होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि दोनों दरख्तों से वो बिल्कुल, इन्होंने कहा कि शहतूत सारे के सारे नीचे, सारे के सारे, और बाल्टी के अंदर भर। फिर इनको समझ भी नहीं आ रही कि मैं कैसे इकट्ठे, और पास बाल्टी नजर आ, पास बाल्टी भी नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह ये जब अल्लाह ताला नवाजेंगे फिर समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ से आया है। फिर अच्छा ये नहीं है कि अगर जमा ना कर पाती ना, सारे के सारे नीचे गिर जाते, फिर था कि नेमतों की कदर नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर बाल्टी की सूरत में भी महफूज हैं, और फिर झोली के अंदर भी, इन्होंने कहा कि झोली के अंदर भी गिरे हैं। गोया कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों बेटों की खुशियाँ, उनके रिज़्क़ के अंदर आती हुई बरकत, ये इसको इंशाल्लाह देखेंगी और उसको एंजॉय करेंगी, दुआ जारी और उससे फ़ायदा उठाएंगी इंशाल्लाह। और ज़ाहिर है कि ये दुआ के बदले में, यानी जब माओं की दुआएं होती हैं ना, माओं की दुआओं के बाद ऐसे ऐसे अंदाज से, ऐसे ऐसे तरीक़े से अल्लाह ताला वो रस्ते हमवार करता है। शेख मोहतरम फरमा रहे थे ना कि वालदाएँ जब चली जाती हैं, वालदैन जब चले जाते हैं, फिर बंदा कहता है कि हमारे लिए दुआओं के दरवाज़े बंद हो गए। आज ये हमारे नाज़रीन जितने भी हैं, मैं भी हूँ, हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नवाजते हैं, कभी किधर से कभी किधर से। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो ये ना समझे कि ये हमारे ही, बल्कि वो उनके वालिदैन की किसी दुआ का नतीजा होता है। और जिनके वालिदैन जा चुके हैं वो भी, वालिदैन ज़िंदगी में बहुत सी दुआएं करके जा चुके हैं वालिदैन अपनी औलाद के लिए। मुमकिन है कि वो जो ज़िंदगी में दुआएं करके जा चुके, उन दुआओं की कबूलियत का वक्त अब आया, यानी दुनिया से जाने के बाद भी उनकी साबिक़ा दुआएं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ये वालदा मोहतरमा की दुआएं इंशाअल्लाह रंग लाएंगी, और ये अपनी ज़िंदगी में उसको देखेंगी कि अपने दोनों बेटों के मसाइल हल हुए हैं इंशाअल्लाह। और जो वालदा मोहतरमा आई हैं, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, और जो साथ बहन आई हैं, तो इससे ये जहन में ना लाएं कि फ़ौतशुदा वालदा मोहतरमा के साथ हमारी जो बीमार बहन है वो घर के अंदर क्यों आई हैं।
تو یہ بھی یعنی کسی ایسے یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ پریشانی کی حالت میں ہے یا کس حالت میں ہے. وہ جب مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، جب رزق کے اندر بہتری آئے گی، تو پھر یہ جو بیمار بہن ہے اس وقت شاید یہ کسی کی مدد کرنے کی اہلیت میں یا صلاحیت میں نہ ہوں، پھر یہ سوچیں گی کہ میری یہ بہن ہے اور ہم ماں جائیاں ہیں، ہماری ماں دونوں کی ایک ہے، تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں تو یہ صلہ رحمی کریں گی ان کے ساتھ. تو یہ بہت ہی مبارک خواب ہے انشاءاللہ، پریشانی والی بات نہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم ایک سوال ہے اس کو ایڈ کرتا چلوں. ثنا عابد کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں، جی مفتی صاحب کیا یہ درست ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کیا یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جب بیوی کسی شرعی عذر کے بغیر شوہر کی حق تلفی کرے یا دنیاوی ناراضگی کی وجہ سے بھی شیخ؟ ہاں ایسا ہی ہے کہ جب یہ خاوند کے حقوق خاص ہیں ان کے ادائیگی میں یہ کوتاہی کرے بغیر کسی وجہ کے، کوئی شرعی عذر ہے نہیں، اور پھر بھی یہ کوتاہی کرتی ہے تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ صورت نہیں ہے اور ویسی کوئی تھوڑی بہت ناراضگی ہے درمیان میں تو پھر یہ نماز کی عدم قبولیت کی بات نہیں ہے. اچھا شیخ وہ حدیث ہے؟ جی ہاں اس بارے میں یہ حدیث ہے. 3 بندوں کی نا نمازیں جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ قبول سے مراد یہ قبول اجابت ہے. تو قبول نہیں ہوتی ہے. آپ وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو اس کا یہ ہے کہ ایک وہ امام جو امام ہے اور لوگوں کی امامت کرا رہا ہے لیکن قوم اس پہ راضی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسائل ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے پوری قوم جو مقتدی ہے وہ اس کو نہیں چاہتے لیکن یہ ڈٹا ہوا ہے ادھر ایک. دوسرا وہ غلام ہے اور وہ اپنے آقا سے مالک سے بغیر پوچھے کہ بھاگ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور تیسری جو یہ خاتون ہے بیوی ہے اور وہ خاوند اس سے ناراض ہو کے رات گزار رہا ہے اور یہ اس کا حق نہیں ادا کر رہی. یہ 3. تو شیخ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور پاکستان کیا پوری دنیا میں معاملہ ہے، اس کو تو کچھ سمجھتے نہیں شیخ. نہیں یہ تو مسائل کا تو حل ہونا چاہیے. جی بالکل. بلکہ بعض صورتوں میں تو جو مزید صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب خاوند بلاتا ہے عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ حالت حیض میں ہے، نہ کوئی بخار ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اور ایسی تھکاوٹ ہے، پھر بھی وہ انکار کرتی ہے، تو یہ جو ہے نا اللہ کے جو ملائک ہیں وہ اس پر لعنت برس رہے ہوتے ہیں. شیخ اس کو بیسیکلی نارملی اس کو بہت نارملی ٹریٹ کیا جاتا ہے، کوئی اس میں ایسا چیز نہیں. تو اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کوئی فیملی ممبرس کو، خاندان کو بٹھا کر پروگرام دکھایا کریں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم بالکل مائنر تصور کرتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے، اور وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں شیخ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاوند صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو، بیوی کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مطالبات کریں. بالکل شیخ. ہاں جی ایسے نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ نہ زندگی گزرتی ہے، اس طریقے کے ساتھ زندگی. بہت شکریہ. یہ بھی نصیحت آپ کی بہت بہترین تھی شیخ. جزاک اللہ. ناظرین کرام یہاں پر وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی سوال مفتی اکرام سے جان سکتے ہیں. آپ کی سکرینز پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم شرعی سوال ہے، اس کی جانب بڑھیں گے. پوچھا یہ گیا ہے کہ آج کل لوگ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں استخارہ کرتے ہیں جبکہ مشورہ شورا کو نظر انداز کر دیتے ہیں. شریعت کی روشنی میں مشورے اور استخارے کا صحیح ترتیب اور مقام کیا ہے شیخ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ استخارہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیمات میں سے ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امور میں استخارہ کرنا یہ بتاتے تھے، سکھاتے تھے، جس طرح قرآن مجید ہمیں سکھاتے تھے۔ تو اور فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کے بارے میں ارادہ کرے تو فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، 2 رکعت وہ فرض کے علاوہ پڑھے، پھر یہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا پڑھے۔ اچھا، یہ ہے استخارے کا حکم۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب خیر ہے، خیر اور بھلائی کی دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، یہ حکم ہے۔ اسی طرح مشورہ جو ہے امور کے اندر، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے مسائل باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ امور کے اندر مشورہ کیا کریں۔ تو بعض روایات ایسی آتی ہیں کہ وہ سند کے لحاظ سے تو کمزور ہے، لیکن معنی مفہوم اس کا یہی ہے کہ وہ شخص پشیمان نہیں ہوتا جس نے استخارہ کیا اور اہل خبرہ ماہر لوگوں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا۔ تو ویسے عملی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام مشورے کے بعد شروع ہو جائے اس کے اندر بہت خیر ہوتی ہے، مختلف پہلو جو ہے نا وہ واضح ہو جاتے ہیں اس کام کے، بندہ پھر اس پہ چل پڑتا ہے۔ تو مشورہ اور استخارہ یہ دونوں ایک مسنون اعمال ہیں اور ہونے چاہیے، اور استخارہ کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ استخارہ چھوڑے، صرف مشورے پہ عمل کرے، اور مشورہ کرے اور پھر استخارہ نہ کرے، دونوں کام ہونے چاہیے۔ اچھا شیخ، اگر استخارہ کیا گیا ہے، مشورہ بھی کر لیا گیا، مشورے کے اندر کچھ اور سجیسٹ کیا گیا، استخارے میں دل مطمئن کہیں اور ہو رہا ہے، تو اب کیا چوز کیا جائے؟ استخارہ یا استخارے کے بعد جو کیفیت ہے دل کی اس پر جانا ہے، یہاں پہ جو مشورہ ہے اس پر؟ بندے کو چاہیے کہ وہ مشورہ بھی کرے، جو دانشمند لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کرے، پھر استخارہ بھی کرے۔ یہ استخارہ جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کس طرف مطمئن ہے اور کس طرف مطمئن نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، مشورہ کرے اور پھر استخارہ کرے اور بسم اللہ کرے، کام شروع کرے۔ دل کا کسی جانب مائل ہونا نہ ہونا یہ اس میں آیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کام شروع کریں گے، اگر آپ کے لیے وہ خیر اور بھلائی والا ہے تو کام ہو جائے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے آپ کے لیے تو کہیں نہ کہیں جا کے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے شیخ، اور پھر وہاں سے آپ پیچھے آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بنت شمیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی، فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ بھائی میں نے انصاف کی تکلیف پوچھنی ہے، تو میں نے نا خواب میں دیکھا ہے، جی خواب میں نا میں نے کتوں کو دیکھا، اور نا کتوں سے ایسے نا مجھے رات میں بہن تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گی ذرا، آپ ہمیں آواز نہیں صحیح آ رہی۔ میں نا خواب میں کتوں کو دیکھا ہے۔ اچھا، کہ نا مجھے کتوں سے کراہت بہت محسوس ہوتی ہے اور ڈر لگتا ہے، وہ ایک نہیں ہے 3-4 ہیں۔ اچھا، اور نہ میرے بھائی کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اس سے نا کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اچھا شیخ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بنت شمیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ساہیوال سے۔ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب فرمائیے۔ یہ کتوں سے ڈر لگنا یہ ایک حالات کی طرف اشارہ ہے جو کہ پریشانی والے چل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، بھائی کی صحت کے حوالے سے بھی وہ پریشان ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی کو صحت نہیں مل رہی، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ شیخ محترم انشاءاللہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو حقیقی زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں پریشانی والے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کا عکس بھی ہے، اسی کا عکس بھی ہے۔
لیکن اس کے اندر ایک اور اشارہ بھی ہے کہ کتوں کو دیکھ کر اگر خوف آ رہا ہے تو یہ اشارہ اس بیماری پر اگر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، کوئی دوائی اور کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی، تو روحانی علاج کی طرف جائیں۔ اچھا، اس بیماری کا سبب کسی کی نظر بھی ہو سکتی ہے، کسی حاسد کا حسد بھی ہو سکتا ہے، یا جب حاسد حسد کرتا ہے تو اس کی نظر آٹومیٹک ہی لگ جاتی ہے، وہ یعنی وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا زیادہ اور کیوں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کے پاس تو نہیں رہنا چاہیے، پھر وہ طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے۔ تو اگر بھائی کو کوئی میڈیسن اثر نہیں بھائی پر کر رہی تو روحانی علاج، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ نظر بد کا علاج ہے، روحانی طور پر دم ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے بھائی کو دم بھی کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پلائیں، اور وہ پانی دوسرے پانی میں مکس کر کے اور اس کے اندر بیری کے چند پتے بھی ڈال لیں اور اس سے بھائی کو غسل بھی دلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ یہ کتوں سے خوف یہ اسی نظر کی طرف اشارہ۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شیخ، حل بھی بتا دیے، خواب کی تعبیر بھی الحمدللہ ہمارے شیخ محترم کرتے ہیں اور حل بھی الحمدللہ بتاتے ہیں، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم اسامہ غنی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی زکوٰۃ اور صدقات سے چلنے والے اداروں یا ہاسپٹل سے صاحب حیثیت شخص علاج کروا سکتا ہے یا نہیں؟ جو زکوٰۃ ہے اس کے مصارف تو معلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیے ہیں قرآن مجید میں، تو ان میں جو غنی بندہ ہے، جو مالدار بندہ ہے، وہ تو اس کا مصرف ہے ہی نہیں زکوٰۃ کا، لہٰذا ایسے ہسپتال جہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج ہوتا ہے، مالدار شخص وہاں پہ اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس کے بچوں کا شیخ، میاں بیوی بچوں کسی کا، میاں بیوی جو اس کے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کا تو اسی کے حکم میں ہے، جو شخص مالدار ہے اس کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں، یعنی وہ بھی مالدار ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ جو نابالغ ہے، ہاں جو نابالغ، جو بالغ بیٹے ہیں اور ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو وہ باپ کے مال سے وہ مالدار نہیں گنے جاتے شرعی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے ایک تو ہاں اگر ایک مالدار شخص ایسے ہسپتال سے اپنا علاج کرائے تو وہ اس کے پیسے ادا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، اور وہ جو ہے نا وہاں ان کا جو فنڈ ہے اس میں پیسے جمع کرائے اور علاج کرائے، ٹھیک۔ اچھا شیخ، اگر یہ صورت ہو، مالدار بہت زیادہ نہ ہو، اتنا ہی ہو کہ بس گھر گزارا چل رہا ہے اور اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں واجب، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ابھی تک، تو اس صورت میں شیخ کروا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا مسکین اسے کہتے ہیں کہ اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ ہاں نارملی روٹین جو بنیادی اخراجات ہوتے ہیں نا، یعنی کھانے پینے کے، آٹے کے، بجلی بل، گیس بل، مکان کا کرایہ، یہ بنیادی اخراجات ہیں۔ اب بنیادی اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی تنخواہ یا آمدنی جو ہے وہ کم ہے، تو اس لحاظ سے یہ مسکین کے حکم میں ہے، تو یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے اور ایسے اسپتال سے اس کا علاج کرانا درست ہے۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ، آپ کی جانب پڑیں گی شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ خواب ہے، شادی شدہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ وہ ایک بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی تعبیر کروا دیں۔ اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی خواہش رکھتی ہے، ہر عورت رکھتی ہے، ہر عورت رکھتی ہے، لیکن خاص طور پہ جس کی اولاد نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہو تو شدید خواہش، اور اس خواہش کے پیچھے ایک تو قدرتی طور پر ماں بننے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوا ہے شوق، ایک وہ چیز، اور دوسرا بعض دفعہ سسرال کے یا سہیلیوں کے یا دیگر لوگوں کے تانے، سوال پہ سوال، اتنی دیر ہو گئی اولاد کہاں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اس طرح کے جو تانے ہوتے پھر وہ شدید خواہش ہوتی ہے سوسائٹی کا پریشر کہ اللہ تعالیٰ اب تو اولاد دے دے، تو اس طرح کی جو شدید خواہش ہوتی ہے نا، اس وجہ سے پھر اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک امید کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے گا انشاءاللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نیک تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ والی جو ذمہ داری ہے اس کو بطریق احسن اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ جو دودھ پلانا ہے
یہ نیک تربیت کی طرف، وہ فطرت جس پر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی آگے تربیت کرنا اور اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھانا، یہ سارے اس خواب کی تعبیریں ہیں. تو انشاءاللہ یہ خوش آئند خواب ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرا مفتی صاحب سے یہ 2 سوال ہیں جی. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کافی عرصے بعد آپ نے کال کی. طبیعت سے آپ کی ٹھیک تھی؟ جی بالکل ٹھیک تھی، وہ ویسے ہی موقع نہیں ملا. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو ایسی صورت میں کون سے طریقے ہیں کہ جس سے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے؟ شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہماری مسجد میں بھی عشاء کی نماز کے بعد بقیہ نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ نمازیوں کو زبردستی نہیں کہا جاتا کہ آپ سنو، اگر کوئی سنے تو ٹھیک ہے، نہیں سنے تو اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نمازی اپنی خوشی سے تلاوت سنتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. احسن علی صاحب آپ نے ہمیں کال کی، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے. ہاں جی، پہلا سوال شیخ، غصہ کنٹرول کیسے کرنا؟ اللہ اکبر. والکاظمین الغیظ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محسنین ہیں، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے طریقے مختلف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، اپنے غصے کو قابو کر. اس بندے نے پھر بار بار یہی پوچھا کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے کو کنٹرول کر. تو غصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے، ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑتا ہے، گراتا ہے، بلکہ وہ سرعہ کون ہے؟ سرعہ اور یہ شدید وہ شخص ہے جو یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے آپ پہ غصے کے وقت قابو پاتا ہے، وہ شدید ہے، وہ پہلوان ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے وہ ہے پہلوان، حقیقی پہلوان. حقیقی پہلوان یہ ہے. تو غصے کو جو ہے نا قابو کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ سوچے اس غصے کے نتائج کیا ہے، بعد میں کیا ہوگا، اب بعد میں کیا ہوگا. اور یہ دیکھے کہ یہ جیلوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غصے کی وجہ سے وہاں پر چلے گئے ہیں. غصے کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، قتل ہو گیا، اور لڑائی ہو گئی، جیلوں میں گئے. تو اکثریت غصے کی وجہ سے. تو اس پر سوچے کہ میں نے جو غصہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. بعض اوقات نتیجہ اس کے اوپر بندہ غور کرے تو کام وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، غصے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے صلہ رحمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے نتائج ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب بندے کو شدید غصہ آ جائے نا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان کے شر سے. وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 بندے آپس میں وہ یعنی بات چیت کر رہے ہیں اور لڑائی کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اور ایک آدمی کے وہ رگ پھولے ہوئے ہیں اور چہرہ سرخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ بندہ پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بندہ پڑھے. اچھا، اور وہ دل سے پڑھے نا کہ یا اللہ مجھے پناہ دے شیطان رجیم سے، یہ مجھ سے کیا کرا رہا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے شیطان کی طرف سے غصہ ہے؟ غصہ، ہاں جی. اچھا، ایک اور بھی طریقے ہیں. وہ یہ ہے کہ بندہ پانی پی لے. ہاں بالکل شیخ، پانی پینے سے بھی نا ایک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شیطان کی وجہ سے جو حرارت جسم میں پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور صورت ہے کہ بندے کو غصہ آ جائے نا
تو وہ محل چھوڑ دے, وہ جگہ چھوڑ دے, تو اس سے بھی نہ اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دو بندے اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ جائے, بات ختم ہو جاتی ہے. بیوی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے نا, بیوی جو ہے نا ایک جانب میں چلی جائے, یا یہ ایک طرف چلا جائے, خاموش ہو جائے, انشاءاللہ یہ خیر ہے اس میں. خیر ہے. اچھا شیخ جی دوسرا سوال, ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ وضو کرے. بہت اچھی صورت شیخ ماشاءاللہ. ہاں جی, وہ بھی ایک ہے کہ بندے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ وضو کرے, اس سے بھی نہ. شیخ دوسرا سوال تھا سورہ ملک کے حوالے سے, مسجد کے اندر بآواز بلند نماز کے بعد پڑھنا اور اس کو سنایا جاتا ہے. سورہ ملک جو ہے بہت عظیم صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے, اور یہ جو ہے نا منجیہ ہے, عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے. لیکن اس کو باجماعت اور مسجد کے اندر یہ پڑھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل نہیں ہے ثابت, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو گھر میں جا کے پڑھتے تھے اور بستر پہ آ کے پڑھتے تھے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب یہ بندہ پڑھے گا تو گھر کے اندر اس صورت کے پڑھنے سے برکت آئے گی. تو مسجد کے اندر اب ہوتا یہ ہے, بعض جگہوں میں یہ رواج ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے, دوسرے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ سماعت کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر اس طریقے کے ساتھ یہ پڑھیں عشاء کے بعد. نہیں, ہر بندے نے اس کو اگر پڑھنا ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کے پڑھے تاکہ گھر میں برکت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے اندر اس کا اس طریقے سے پڑھنا, یا صحابہ سے پڑھنا, یا ائمہ مجتہدین سے پڑھنا بالکل نہیں ہے. شیخ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد میں خود بیٹھ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے پڑھے, مطلب یہ انفرادی طور پر وہ انفرادی طور پر اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو گھر کے اندر اور بہت سے مسائل ہیں تو میں ادھر ہی پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے پڑھ لے. لیکن اجتماعیت اس کے لیے عبادات جو ہے نا یہ توقیفی شکلیں ہیں, تو جو عبادت جیسی آئی ہے اسی طرح بندہ ادا کرے تو اس کی روح قائم رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ محترم شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب, شیخ خواب ہے, پوچھ رہی ہیں کہ ایک طلاق یافتہ عورت خواب میں خود کو بار بار نابینا دیکھتی ہے اور اسے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے, اس کی تعبیر کیا شیخ؟ اللہ, یہ طلاق یافتہ کا اپنے آپ کو نابینا دیکھنا. جی شیخ, یہ نابینا کا مطلب کہ وہ سجھائی نہیں دے رہا, کوئی نیا رشتہ وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے اور تلاش میں ہے, لیکن بار بار نابینا دیکھنے کا مطلب یہ ہے یہ کوشش میں ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ بن نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ ہر طرف اندھیرا ہے, تو یہ اگین اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے جو مستقبل کے اندر, یعنی جو طلاق یافتہ ہوتی ہے نا, یا بیوہ ہوں یا اگر رشتہ نہ ہو رہا ہو تو پھر بڑی لمبی سوچ آتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کس کی کتنی ہے, لیکن عموماً امید تو یہی ہوتی ہے نا کہ آگے لمبی زندگی پڑی ہے تو اس کا کیا ہوگا. تو یہ رشتہ مناسب نہ ملنے اور مستقبل کی سوچوں کی وجہ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں. لیکن جب بار بار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ادھر سے کوشش جاری ہے. تو جب کوشش جاری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے لیے رستے ہموار کر ہی دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو چونکہ رشتہ ایک مناسب ڈھونڈنا متعلقہ کے لیے یا اس کا آگے شادی کرنا یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے, لیکن جب یہ کوشش کر رہی ہیں تو یہ دینی حوالے سے ظاہر ہے کہ حفاظت اور تحفظ بھی چاہیے, اور پھر جو انسان کی جبلی اور فطری خواہشات ہیں ان کی تکمیل بھی اسی شادی کے اندر ہے. تو جب یہ ڈھونڈیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا, لیکن فی الوقت کوئی مناسب رشتہ مل نہیں رہا, یہ اس کی عکاس. شیخ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھا ہے ہماری بہن نے, ثنا عابد کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں کہ خواب دیکھا ہے اس کا صدقہ دینا ہے, صدقے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک صورت انہوں نے بتائی ہے کہ ہاؤسنگ کالونیز ہوتی ہیں, وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو کھانا دے دینا بغیر بتائے کہ یہ صدقے کا ہے. کیا یہ طریقہ درست ہے یا صرف کیش کی صورت میں صدقہ دینا چاہیے؟ یہ سوال تو شیخ محترم سے بنتا ہے بنیادی طور پر. جی آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ, آپ فرما دیجیے. ہمارے بھائی شیخ عثمانی شیخ ہیں, مفتی ہیں, فاضل ہیں, اور یہ
ہر فن مولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ۔ تو یہ مسئلہ بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صدقے کی یہ ساری شکلیں ہیں، چاہے وہ نقد کیش کی صورت میں ہو یہ بھی اچھا صدقہ ہے، اور کھانے کی صورت میں ہو تو یہ بھی زبردست صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ ای الاسلام خیر یا افضل کے الفاظ، کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، سلام کہنا اسے جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ گزرتے ہوئے مسلمانوں کو سلام کہنا واقفیت ہے یا کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ عظیم وصف ہے اور ہم نے اس وصف کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ یہ کھانا کھلانے والا وصف یہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ مہمان آ جائے پھر بھی ہمارا یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کھانا نہ ہی کھائے۔ وہ ایک بندے کی لطیفہ ہے، وہ مہمان آیا اور بالکل کھانے کے ٹائم آیا، اس نے کہا کھانا کھایا ہے آپ نے؟ اس نے کہا نہیں کھایا۔ اس نے کہا یار سچ بولو، کھانا کھایا کہ نہیں؟ کہتا نہیں کھایا۔ اس نے کہا یار جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ بالآخر اس نے کہا کہ ہاں کھا لیا ہے۔ اس نے کہا ایسے سچ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ اچھا سچ کے بھی بنوا لیا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ تو بہر صورت یہ کھانا کھلانا یہ بھی عظیم وصف ہے۔ تو کھانے کی شکل میں صدقہ ہو اور نقد صورت میں صدقہ ہو، کپڑوں کی شکل میں آپ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں ان کو، وہ خود سلائی کر لیں یا سلائی کے پیسے بھی دے دیں، تو یہ صدقے کی مختلف شکلیں ہیں۔ یا اگر کھانا نہیں ہے تو آپ نے چاول لے کے دے دیں، وہ اپنے گھر جا کے خود پکا لیں، آٹا لے کے دے دیں، وہ خود جا کے گھر میں پکا لیں گے۔ یہ صدقے کی مختلف شکلیں ہیں اور بتانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، بتانا کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ دل آزاری بھی ہو سکتی ہے شیخ اس سے؟ ہاں جی، دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اگلے کی؟ نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کہہ یہ زکوٰۃ ہے، جی، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں زکوٰۃ خور ہوں کہ یہ مجھے یہ دے رہا ہے۔ بعض اوقات عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو نہ بتاؤ، بس یہ اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بندہ جب آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حقدار ہے، مستحق ہے، دے دو۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم ایک سوال ہے آپ سے ہی پوچھ لیں سے، یہ غالباً یا شیخ سے، دونوں شیوخ ہیں الحمدللہ۔ خواب کے والے سے بہن نے پوچھے خواب کے کتنے روز کے اندر اندر صدقہ کر دینا چاہیے ہمیں خواب آنے کے؟ یہ صدقہ جو ہے وہ اس نقصان سے اس کے ازالے کے لیے ہے جی، یعنی خواب جب برا دیکھا جاتا ہے ہاں جی، اس کے 4-5 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا تو کروٹ تبدیل کرنا، اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو لیفٹ سائڈ، جیسے یہاں کھولے شیخ، جی بالکل، لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو کر دینا، اوکے، اور اپنے کروٹ کا بتا دیا۔ پھر اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اچھا ٹھیک، اور پھر وہ کسی سے ڈسکس نہ کرے اس خواب کو، جی اس خواب کو، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان صدقہ بھی کر دے۔ یعنی صدقہ اس حدیث کے اندر تو نہیں ہے جس کے اندر یہ چیزیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اچھا، لیکن صدقہ اوورآل اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اور انسان کی اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، یعنی ایک الگ حدیث کے طور پر۔ ورنہ کسی برے خواب کے ازالے یا اس کی تلافی کے لیے صدقہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپس بتائے ہیں اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں، لیکن چونکہ عمومی دلائل کی روح سے یہ ایک غصے کو، ناراضگی کو ختم کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا کوئی برا نتیجہ ہو سکتا ہے، تو جتنی جلد ہو سکے وہ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے، اب ہم نا انتظار کرتے ہیں کوئی بہت بڑی رقم ہو، تو بہت بڑی رقم تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں نا اس بات کی، بالکل ایسا کوئی رقم نہیں ہے درکار۔ جیسا شیخ محترم نے فرمایا کہ آپ کسی کو ایک سوٹ لے کر دے دیں، 1000-1500 کا سوٹ آتا ہے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو رات چلتے آپ اسی جس گارڈ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ نمازی ہے، دیکھے کوشش کرے کہ اس کا پیسہ کسی ایسی جگہ پہ جائے، متقی ہو، نمازی ہو، دین کے قریب، صحیح العقیدہ، دین کے قریب، اور ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ ہم نا صدقہ بھی کرتے ہوئے بعض دفعہ جان چھڑاتے ہیں کہ چلو یہاں ہم پل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے جو ہے نا وہ ہم جانوروں کو، پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ جان چھڑانے والی بات ہے نہیں۔ صدقہ آپ نے کرنا ہے بہت بڑی آزمائش سے بچنے کے لیے، تو صدقے کو صحیح جگہ پہ پہنچانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ بھی کر لیں،
تو چاہے آپ 100 روپیہ 200 ہی جا کر دے دیں، لیکن کسی مستحق اور دیندار کو ٹھیک ہے یہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اس کے ذریعے سے آزمائشوں سے نجات بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت اچھی طریقے سے شیخ آپ نے بتایا۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد ہاشم یسمانی صاحب، معبر اسکالر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے شیخ، تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ صرف ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا ایک مقصد جو تھا اس میں یہ بھی شامل تھا، پیر اور جمعرات یہ خاص دن کا چناؤ اس لیے کیا گیا کہ یہ 2 روز ایسے ہیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے، سنت ہے، تو اس سنت کو اجاگر کریں، خود بھی روزہ رکھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کیا کریں، تاکہ جو ایک ہمارے سارے سال میں پریکٹس ہماری جاری رہے، اور سال بعد جب رمضان آئے تو ہم اس کا انتظار کرتے کرتے یوں کہ ان سے ایسے تیار ہو چکے ہوں کہ روزے بہت اچھے طریقے سے ہم رمضان میں رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد فاسألوا أهل الذكر